میں نے یہاں تک یہ بات پہنچائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت اللہ نے میرے نبوت کا فیصلہ کیا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان میں تھے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کنت نبیا و آدم بین الطین والماء، میں اس وقت نبی تھا، یعنی اس وقت اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کیا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اولین اور آخرین میں سے ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہی حکم ہے کہ یہ اولین میں سے بھی ہے اور آخرین میں سے بھی ہے۔ اولین میں سے اس لیے کہ تمام انبیاءوں سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ کیا گیا، اور آخرین میں سے اس لیے ہے کہ تمام انبیاءوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا بعثت ہوا ہے۔ تو رسول اللہ اولین میں سے بھی ہے اور آخرین میں سے بھی ہے۔ تو گوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا فیصلہ اس وقت ہوا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام جب وہ پانی اور مٹی میں تھے تو اس وقت میں ایک نبی تھا اور کسی جگہ میں موجود تھا، جس طرح یہ اہل ضلال اور اہل بدع کا رائے ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو پہلے مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا۔ جنات انسان سے پہلے اللہ نے پیدا کیا۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ نے پہلے جنات کو پیدا کیا یعنی آگ سے۔ تو ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو شکل تیار کیا گیا اور یہ باقاعدگی کے ساتھ جنت میں اس کا جثہ رکھ لیا گیا، تو 3 قسم مخلوق اللہ نے پہلے پیدا کی: جنات، شیطان اور ملک اور انسان۔ شیطان کے یہ جو جتنے بھی شرارتی قسم کی جنات ہیں اسی کو شیطان کہا جاتا ہے، اور صحیح رائے یہ ہے کہ تمام جنات اور شیطانوں کے جو باپ ہے وہ شیطان ابلیس ہے۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جناتوں کے جو باپ ہے وہ جان ہے، اور یہ شیطانوں کے جو باپ ہے ابلیس ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا۔ لیکن جو شرارتی ہے اسی کو ابلیس کہا جاتے ہیں، اور جو نیک ہے اسی کو جنات کہا جاتے ہیں۔ اور ملائک کا تخلیق رب العالمین نے نور سے کیا، اور انسان کی تخلیق رب العالمین نے مٹی سے کیا۔ انسان اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جنات اور شیطان اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اور ملائک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ تو آدم علیہ السلام کا جو ڈھانچہ تھا وہ جنت وغیرہ میں جو رکھا ہوا تھا، تو شیطان کو چونکہ اجازت تھی، زمین میں بھی آ سکتے، آسمان میں بھی جا سکتے، جنت وغیرہ میں بھی جا سکتے، کیونکہ وہ ابتداءً تو یہ مسلمان تھے، اللہ کے تابعدار تھے۔ تو وہ آدم علیہ السلام کی بود کے ساتھ وہ اس پہ چکر لگایا اور دیکھا کہ یہ کوکلا ہے،
اندر سے بالکل خالی ہے. تو شیطان نے اس وقت یہ آرزو اور یہ اظہار کیا کہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دیا تو یہ میں اس کو جلدی ہی بھی گمراہ کر سکتا ہوں. اور اس وقت تک یعنی اس وقت شیطان کا یہ قول تھے خلق خلقا لا يتملک، یہ ایسے مخلوق ہے کہ وہ خود مختار نہیں ہے، غیر مختار ہے، غیر مالک، یعنی وہ مالک نہیں. لہذا اگر اللہ نے مجھے وہ اللہ نے میرے اوپر وہ یعنی مجھے طاقت دیا تو اور مجھے مسلط کیا تو میں جلدی ہی گمراہ کر سکتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا کہ اللہ نے اس پر مسلط کیا اور اس کی گمراہی کی اور اس پہ مستقل کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا. اس میں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی بہت زیادہ حکم ہے. اور پھر رب العالمین نے آدم علیہ السلام میں روح ڈال دیا، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اللہ نے اپنے روح اس میں ڈال دیا. تو چونکہ انسان کی ایک روح ہے اور ایک جسد ہے، تو جسد رب العالمین نے مٹی سے پیدا کیا اور روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے بھیجا. روح کے بارے میں علماء کے اختلاف ہیں اور یہ ایسی مخلوق ہے کہ آج تک اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتے. جتنے جدید دور کے باوجود بھی آج تک بھی کسی نے روح کی حقیقت معلوم نہیں کیا. یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے وحدانیت کا ایک زبردست قسم کی دلیل ہے کہ آج تک جدید دور ہونے کے باوجود بھی روح کوئی معلوم نہیں کر سکتے. روح ایسی ایک چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدن میں رکھا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بدن نظیف رہتے ہیں، صاف ستھرا رہتے ہیں. جب یہ روح اس بدن میں رہتے ہیں تو یہ بدن صاف ستھرا خوشبودار رہتے ہیں. جب یہ روح نکل جاتے ہیں تو ایک دن دو دن میں وہ بگڑ جاتے ہیں اور بدبودار بن جاتے ہیں اور باقی بھی نہیں رہ سکتے. اس روح میں رب العالمین نے یہ طاقت رکھی ہے اور یہ نظافت رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے جسم ٹھیک بھی رہتے ہیں اور خوشبودار بھی رہتے ہیں. اور اس کا جسد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اس لیے انسان کے جسد کا تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے اور اس کو محتاج ہے، یعنی اس کا غذا رب العالمین نے اسی میں رکھا ہے. لہٰذا فصل کو یعنی خوراک کو یہ محتاج ہے، یعنی دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اسی کے یہ محتاج رہتے ہیں. پانی کو محتاج رہتے ہیں، پھلوں کو محتاج رہتے ہیں، کھانے کے محتاج رہتے ہیں، پینے کے لیے محتاج رہتے ہیں، یعنی اس میں رہنے اور سہنے کے محتاج رہتے ہیں. اس لیے انسان کے جسم رب العالمین نے اس مٹی سے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا مردوں کے زیادہ تعلق اس مٹی کے ساتھ ہے اور وہ چاہتی بھی ہے کہ میرے اس پہ دکان بھی ہو اور میرے اس میں ملکیت بھی ہو، یہ میرے اختیار میں ہو. یعنی وہ زیادہ مرد کے فطرت میں رب العالمین نے مٹی کے ساتھ محبت رکھی. لہٰذا رب العالمین نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا تو اس کا وہ تعلق مرد کے ساتھ ہے. جب اس کے شوہر ٹھیک خوش ہوتے تو یہ خوش ہیں، اس کے وہ مٹی کے ساتھ یعنی دکان اور زمین ان چیزوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنے اس کے اپنے شوہر کے ساتھ ہے. یعنی اس کے جو شوہر خوش ہے تو یہ خوش ہے، اگر وہ پریشان ہے تو یہ پریشان رہتی ہے. یہ اس چیز کا وہ خواہش مند نہیں رہتی ہے کہ اس کے پاس دکان ہو، ملکیت ہو، فلانا اور ڈینگ ہو. لہٰذا رب العالمین نے یہ جسم مٹی سے پیدا کیا تو اس کا زیادہ تعلق مٹی کے ساتھ ہے. اور اس کے روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرف سے پیدا کیا ہے، لہٰذا یہ روح زمینوں پر وہ خوش نہیں رہتے. یہ روح بادشاہی کی وجہ سے وہ خوش نہیں رہتے ہیں.
جتنی بھی چیز اس کے انسان کے پاس ہے تو اس پر یہ روح ٹیکنے اور خوش نہیں رہتے ہیں جب تک اس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو۔ جب اس کا تعلق رب العالمین کے ساتھ ہو، قرآن اور سنت کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، اللہ کے اتباع کے ساتھ ہو، یہ روح ٹیک رہتے ہیں اور اس وقت یہ زندہ رہتی ہے۔ جب اس کا تعلق اللہ سے کٹ جاتے ہیں، اللہ کی دشمنی میں پڑ جاتے ہیں، تو یہ روح پریشان رہتی ہے۔ تو لہٰذا انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں پیدا کی، ایک روح اور ایک جسد۔ روح کے تعلق اللہ کے طرف سے ہے اور جسد کا تعلق مٹی کے ساتھ ہے، اور اس کے بعد رب العالمین اس کی بیوی، اس کی